سب سے پہلی جو سورت تلاوت ہوئی وہ سورہ روم ہے. اس سورہ کے شروع میں ہی اہل ایران پر روم کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے جو اس وقت بالکل ناقابل قیاس تھی. اس پیشن گوئی کی بنا پر اس کا نام روم ہے. اس سورہ میں جو پیشن گوئی کی گئی ظاہری حالات وہ ناقابل یقین تھی. پھر اسی واقعہ کے دن میں مکہ کے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے اہل مکہ پر فتح یاب ہونے کا اشارہ بھی فرمایا گیا ہے. یہ دونوں پیشن گوئیاں واضح معجزات کا درجہ رکھتی ہیں. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی بنیادی طور پر عقائد و ایمانیات کا ذکر ہے. جنت و دوزخ کے تذکرے ہیں. کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرف سے جو تکلیف دہ باتیں پیش آئی تھیں ان کے سلسلے میں تسلی یا دلداری فرمائی گئی ہے. ان کے ساتھ رشتہ داروں اور مسکینوں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. سود جو ہے بہت بری لعنت ہے. اللہ اس سب سے حفاظت فرمائے. سود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا تمام کا تمام جہنمی ہے. اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کی دینے کی ترغیب ہے. اس کے بعد جو سورہ لقمان کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ زمانے میں لقمان نام کے ایک صاحب عقل و دانش گزرے ہیں. اس سورہ میں ان کی نصیحتوں کا ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے کی تھی. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ لقمان ہے. اس میں جو خاص بات ہے اپنے بچوں کو انہوں نے جو نصیحت کی تھی ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے لڑکوں، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا یہ شرک عظیم ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور دوسری نصیحت جو کی تھی اے میرے لڑکوں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کرو. ماں باپ چاہے جیسے ہی ہوں ان کو اچھے القاب سے پکارو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. جیسے تمہارے بچے ہو گئے ہیں تم ان کو پیار و محبت دیتے ہو، تم یہ بھی یاد رکھو تم بھی بچے رہے ہوگے ویسی وہ بھی تمہارے ساتھ جو پیار و محبت کا معاملہ کیے ہیں. تو تقاضا یہ ہے کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا دماغ بچپنے کا ہو گیا ہے، تم ان کے ساتھ کھیلو کھلاؤ اور ان کے ساتھ اچھے سے رہو. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا جو ہے معاملہ اچھا رکھے گا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے والدین کی فرما برداری اور اپنے فرزندوں مانے لڑکوں کو نصیحت سے متعلق واقعہ دریافت کیا. اس پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی. اس سورہ میں بھی زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے. یہ بات بھی فرمائی ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو جن باتوں کا حکم فرمایا یعنی صبر، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نماز، نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، اعتدال اور آواز کو پست رکھنا، ماں باپ کے سامنے آواز جو پست رکھنا چاہیے وغیرہ، ان نصیحتوں کا بھی تذکرہ ہے. یہ جو ہے والدین کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ہر عمل سے خوش رہیں. والدین کو جو آدمی جتنا ہی خوش رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے ہی نوازتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سورہ سجدہ کی تلاوت ہوئی ہے. اس سورہ میں مومنوں کا وصف بیان کیا گیا ہے. وہ آیت قرآنی کو سننے کے وقت سجدہ میں گر پڑتے ہیں. کیا جیسے آیت قرآنی آتی ہے تو ہم لوگ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ سجدہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کے بعد یا دن میں کسی ایک ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں. سورہ واقعہ پڑھنے والا کبھی بھی فاقہ سے نہیں رہتا ہے. اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے. کاروبار اگر گر بھی جائے تو اس کو صبر رہتا ہے. اسی طریقے سے سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر پڑھنے کا معمول تھا. دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید و رسالت آخرت کا تذکرہ ہے اور ان مضامین پر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے استدلال فرمایا گیا ہے. اس کے بعد سورہ احزاب کی تلاوت ہوئی ہے. حزب کے معنی جماعت، گروہ، جتھے کے آتے ہیں.
اسی کی جمع احزاب ہے جس کے معنی ہے بہت سے گروہوں اور جماعتوں کا مجموعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو مدینہ پر اہل مکہ کی طرف سے کئی حملے ہوئے، لیکن ان میں سب سے خطرناک اور دشمنان اسلام کی سازش کے اعتبار سے فیصلہ کن حملہ وہ تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ اور یہودیوں میں سے بنو قریظہ ایک جٹ ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے، اور جو منافقین مسلمانوں کی صف میں گھسے تھے انہوں نے بھی در پردہ اس سازش کو کامیاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسلام کے خلاف بننے والی اس اتحادی طاقت کو قرآن نے احزاب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ احزاب ہے۔ ویسے اس غزوہ کو احزاب بھی کہتے ہیں اور خندق بھی۔ خندق کے معنی گڑھے اور کھائی کے، یاد رکھیے گا غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جو ہے اس جنگ میں شامل رہے ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ کہتے ہیں جس میں صحابہ شامل رہے ہوں، حضور نہ شامل رہے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک جنگی تدبیر کے طور پر پیچھے کی طرف جو ہے صلاح نامی پہاڑی رکھ کر ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سامنے سے 6000 گز لمبی 10 گز چوڑی اور 10 گز گہری خندق کھودی گئی تاکہ دشمن خندق پار کر کے حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ سورہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو اہم واقعے احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر روشنی ڈالتی ہے، وہیں بہت سے شرعی احکام پر مشتمل ہے۔ جیسے یہ بات اب قانون میراث رشتہ کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ اسلامی بھائی چارہ کی بنیاد پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان قائم فرما دی تھی۔ ایسی طلاق شدہ عورت کا حکم جس کو میاں بیوی کے تعلق سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو، عورتوں کے لیے حجاب کا حکم، حجاب مانے پردے کا حکم، جبکہ گھر سے باہر نکلے تو گھونگھٹ ڈال کر نکلا کریں۔ ان کے ساتھ ساتھ دو ایسے احکام بھی دیے گئے ہیں جن کا مقصد زمانے جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص بیوی کو ماں سے تشبیہ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے، اس لیے بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ نہیں دینا چاہیے کہ تو بھی ہمارے ماں کے جیسی لگتی ہے، نہیں، بیوی تو بیوی ہے اور وہ گویا کے درجے میں آ جاتی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کو اپنے بیٹے کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا اور اس کی بیوی کو اپنی بہو کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا۔ اس رسم کی جڑیں اتنی گہری ہو گئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک واضح مثال اور عملی نمونہ ضروری تھا۔ اسی مقصد کے ساتھ حضرت زید، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، بمشیت خداوندی ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، پھر مزاج کی ناموافقت کی وجہ سے طلاق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ کن کا؟ اب دیکھیے لوگ جو حضرت زید کو جو صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، اور جو ہے دیکھیے حضرت زید کی شادی زینب سے ہوئی ہے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ یہ یہاں بتلایا گیا ہے کہ منہ بولا بیٹا وہ جو ہے اپنا بیٹا کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ شادی کر لے اور جو کسی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو پھر اس کو جو پالے ہوا ہے وہ اس کے بیوی سے شادی کر سکتا ہے، تاکہ عملی طور پر اس رسم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسی واقعہ کو منافقین نے غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا تو ان کی تردید کی گئی۔ اس سورہ میں کچھ تعلیمات وہ بھی ہیں جو آداب کے قبیل سے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ، ازواج مطہرات سے چیزیں طلب کرنے کا سلیقہ، ولیمہ اور کسی دعوت میں شرکت کا ادب وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو متنبہ کیا گیا، خبردار کیا گیا کہ ان کو قناعت و توکل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہونے کا جو شرف عطا کیا ہے یہ خود بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد جو سورہ سبا کی تلاوت کی گئی ہے، یمن کے خوبصورت اور زرخیز علاقہ کا نام سبا تھا۔ یہاں جو لوگ آباد تھے وہ بنیادی طور پر سورج کے پوجنے والے تھے۔ اس سورت کی آیت نمبر 15-16 میں اس کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کو جو غیر معمولی نعمتیں عطا کی تھی، ان میں ایک یہ تھی کہ پرندے، پہاڑ، ہوائیں اور جنات ان کے قابو میں تھے۔ دوسری طرف ملک سبا میں لوگوں کو پھلوں کے باغات، پانی کے چشمے اور خوراک کی فراوانی میسر تھی۔ اس سورہ میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت، بارگاہ سلیمانی میں ملکہ کی حاضری اور ایمان سے مشرف ہونے کے دلچسپ داستان بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے معنی بعد اس بد نصیب قوم کا حال بیان کیا گیا ہے جو بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، سرسبز و شاداب اور لہلاتے ہوئے باغات کی وجہ سے یہ علاقہ دنیا میں گویا جنت کا نمونہ تھا اور یہاں آبپاشی کا زبردست نظام موجود تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑا تو وہی
जो है उनकी खुशहाली का सबब था, उनकी तबाही और बर्बादी का जरिया बन गया और ये एक उजड़ी हुई बस्ती बनकर रह गई। इसके अलावा इस सूरह में कुरान मजीद की बुनियादी दावत, तौहीद और आखिरत को मुख्तलिफ दलीलों के जरिए पेश किया गया है। उसके बाद सूरह फातिर की तिलावत हुई है। फातिर के माना किसी चीज को वजूद मिलाने के हैं। इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह ताला के फातिर समावात वल अर्द यानी आसमान और जमीन खालिक मौजूद होने की सिफात बयान की गई है। इसी मुनासिबत से इस सूरह का नाम सूरह फातिर है, चूंकि इस पहली आयत में ही ये बात भी आई है कि अल्लाह ताला ये बात भी आई है कि अल्लाह ताला ही फरिश्तों यानी मलाइका के मनाने वाले हैं, इसलिए इस सूरह का नाम सूरह मलाइका भी है। दूसरी मक्की की सूरतों की तरह इसमें भी बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तौहीद और शिर्क की तदलील पर दलाइल पेश किए गए हैं और कायनात में अल्लाह ताला का जो हैरत अंगेज निज़ाम कार फरमाइश को वादे किया गया है, जैसे बारिश का होना, खेतों और फलों की पैदाइश, खुद इंसान की तख्लीक, एक साथ होने के बाद खारे और मीठे दरिया का अलग अलग चलना, दिन और रात के आमदोरफ्त, सूरज और चांद की गर्दिश, जानवरों का निज़ाम, जिंदगी वगैरह। आखिर में अमल के एतबार से इंसान के 3 गिरोहों का जिक्र किया गया है। एक वो जो गुनाह में डूबे हुए हैं, दूसरे वो जिनके अमाल मिले जुले हैं और तीसरे वो जो नेकियों में सबकत रखते हैं। उसके बाद जो सूरह यासीन की तिलावत हुई है उसका आगाज यासीन के लफ्ज से हुआ है जो हरूफ मुक़त्तआत में से है, इसलिए उसका नाम सूरह यासीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर चीज का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। एक और रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमवात पर सूरह यासीन पढ़ने की ताकीद फरमाई। अमवात में मुर्दे भी शामिल हैं और वो भी जो मरने के करीब यानी हालत नज़ा में हो। इस सूरह का आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के जिक्र से होता है और कुछ ही आयत के बाद एक बस्ती वाले का वाकया नकल किया जाता है जिनके पास एक ही वक्त में 3 दाई आए। बस्ती के लोगों ने इनकार किया और एक शख्स ने अल्लाह ताला की तौफीक से लोगों को तरगीब दी कि वो ईमान ले आए, लेकिन उन्होंने ईमान लाकर नहीं दिया। अहले मक्का को बताया गया कि वो ऐसे लोगों की रविश इख्तियार न करे। अगरचे हज़रत इस्माइल इस्लाम के बाद से अब तक ये सरजमीन नूर नबूवत से महरूम थी, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान पैगंबर को भेज दिया है, तुम लोग उनकी दावत पर लब्बैक कहो। इस बात को भी वादे किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कलाम इलाही है। पूरी सूरह में बार बार इंसान के दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत कायम होने का जिक्र है और उसी तज़किरा पर सूरह खत्म होती है। उसके बाद जो आखिर में सूरह सफ की तिलावत हुई है, सूरह साफ़ात की। इस सूरह के शुरू में ही सफ बांधकर खड़े होने वाले फरिश्तों की कसम खा गई है और फरिश्तों की यह सिफत साफ़ात के लफ्ज़ से की गई है, इसलिए सूरह का नाम साफ़ात है। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत में भी तौहीद और रिसालत और आखिरत का जिक्र है। अल्लाह ताला की अनदेखी मखलूक़ात फरिश्तों और जिनों का भी जिक्र आया है। क़यामत की हौलनाकी और अहले दोज़ख के आदाब का तफसील से जिक्र किया गया है और मुसलमान और अहले जन्नत और ईमान से महरूम अहले दोज़ख के दरमियान जो गुफ्तगी होगी उसका भी जिक्र किया गया है। ईमानियात के अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी बयान किए गए हैं। खास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुतों को तोड़ने और इस्माईल के ज़बह करने का वाक़या इस सूरत में तफसील से आया है। इसी तरह मछली के हज़रत यूनुस को निगल जाने और फिर उनको ज़मीन पर उगल देने, नीज़ मछली के पेट में आपके तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का तफसील से तज़किरा आया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालेह की तौफीक से नवाज़े।